بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفید الطالبین کا دوسرا باب ہے فی الحکایات والنقلیات، سبق نمبر 8 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم شعر اور انسان سے متعلقہ ایک حکایت کو پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ اسد مرۃ وجد انسانا علی الطریق فجعل یتشاجران بالکلام علی القوۃ وشدۃ الباس والاسد یطیب فی شدتہ وباسہ فنظر الانسان علی حائط صورۃ رجل وهو يخنق الاسد فضحك الانسان فقال له الاسد لو كان السباع مصورين مثل بني آدم لم يقدر الانسان ان يخنق سبعا وكان الامر على عكس ذلك۔ شیر نے ایک مرتبہ ایک انسان کو پایا راستے پر اور وہ دونوں جھگڑنے لگے کلام کرنے میں قوت پر اور جنگ کی شدت پر، اور شیر وہ اچھا تھا شدت میں اور جنگ میں۔ انسان نے دیکھا دیوار پر ایک آدمی کی صورت کہ وہ ایک شیر کا گلا گھونٹ رہا ہے۔ انسان ہنس پڑا تو شیر نے اس سے کہا، اگر درندے تصویر بنانے والے ہوتے انسانوں کی طرح، بنی آدم کی طرح، تو انسان قادر نہ ہوتا اس بات پر کہ وہ کسی درندے کا گلا گھونٹتا، اور بلکہ معاملہ اس کے برعکس ہوتا۔ عبارت تو ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو تشریح اس کی آسان ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک انسان اور ایک شیر آپس میں جھگڑا کرنے لگتے ہیں کہ کون طاقتور ہے اور کون افضل ہے۔ تو اس میں جو شیر ہے، شیر ظاہر بات ہے کہ اس میں طاقت زیادہ ہوتی ہے اور جنگ کرنے میں، چیرنے پھاڑنے میں وہ انسان سے فوقیت رکھتا ہے۔ تو اس لیے جو شیر تھا وہ اس کے اوپر غالب آ رہا تھا اس بحث میں، کہ انسان اچانک اس بحث کے دوران وہ دیکھتا ہے کہ دیوار کے اوپر ایک تصویر ٹانگی ہوئی ہے، اور اس تصویر میں کیا ہوتا ہے؟ تصویر میں ہوتا یہ ہے کہ ایک انسان کسی شیر کا گلا گھونٹ رہا ہوتا ہے۔ تو جو انسان ہے وہ پھر وہ جب تصویر دیکھتا ہے تو چونکہ اس تصویر سے انسان کی فوقیت اور برتری ظاہر ہوتی ہے، تو اس لیے انسان ہنس پڑتا ہے۔ تو پھر وہ آگے سے جو شیر ہے وہ انسان کو جواب دیتا ہے کہ دیکھو تم تصویر کے اندر تو تم اگرچہ ہمارے اوپر فوقیت رکھتے ہو جنگ کرنے میں، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں تصویر بنانی نہیں آتی۔ اگر درندوں کو تصویر بنانی آتی تو درندے انسانوں کا گلا گھونٹتے تصویروں کے اندر، اس کے برعکس نہ ہوتا۔ جو اب آپ کو نظر آ رہا ہے نا کہ انسان درندوں کا گلا گھونٹتے ہیں، معاملہ اس کے برعکس ہوتا۔ بہرحال یہ ایک حکایت ہے۔ اب اس حکایت سے سبق کیا ملتا ہے سیکھنے کو؟ تو میری سمجھ میں تو کوئی سبق نہیں آ رہا کہ اس سے کیا سبق ملتا ہے۔ بہرحال عبارت دیکھ لیں، اس پہ وہ لفظ جو ہیں ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ دیکھیں ذرا، وجد یجد پانا، انسان کو پایا راستے پر، جعل یتشاجران، اس کا مطلب ہوتا ہے تشاجر، باب تفاعل سے ہے، یہ کہتے ہیں آپس میں جھگڑا کرنا۔ تو جھگڑا کرنے لگے کلام کرنے میں، قوت میں، کہ کون زیادہ طاقتور ہے، وشدت الباس، اور باس کہتے ہیں جنگ کو، جنگ کرنے میں کون زیادہ طاقتور اور مضبوط ہے۔ والاسد، اور جو شیر تھا، یطیب، وہ اچھا تھا، تاب یطیب، اچھا ہونا، عمدہ ہونا، شدت میں، سختی کے اندر اور جنگ کے اندر۔ تو انسان نے دیکھا، حائط، حائط کہتے ہیں دیوار کو، دیوار پر اس نے دیکھا ایک آدمی کی صورت، خنق یخنق، اس کا مطلب ہوتا ہے گلا گھونٹنا، کہ وہ جو تصویر تھی وہ شیر کا گلا گھونٹ رہی تھی۔ ضاحک الانسان، انسان ہنس پڑا تو شیر نے اس سے کہا، لو کان السباع، سباع درندوں کو کہتے ہیں، سبون یہ بھی درندوں کو کہتے ہیں۔ تو اگر درندے وہ مصور یعنی تصویر بنانے والے ہوتے، جیسا کہ بنو آدم تصویر بناتے ہیں، تو انسان ان تصویروں کے اندر کسی جانور کا گلا گھونٹنے پر قادر نہ ہوتا، بلکہ معاملہ اس کے برعکس ہوتا۔ ظاہر بات ہے کہ ہر کوئی اپنی ہی حمایت کے اندر بات کرتا ہے، اپنی ہی فیور کے اندر بات کرتا ہے، دوسرے کی حمایت نہیں کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ عبارت تھی، اس کا ترجمہ ہو گیا، تشریح ہو گئی ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف۔ اب ذرا یہاں پہ دیکھیں، اسدن یہ بنے گا مبتدا، اور یہ مرتن یہ وجدہ کا بنے گا مفعول فی، وجدہ فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، انسانن یہ بنے گا اس کے لیے مفعول بھی، علی الطریق جار مجرور مل کر یہ اسی وجدہ فعل کے متعلق ہوگا۔ تو وجدہ فعل اپنے فاعل، مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر، یہ جو اسد مبتدا ہے اس مبتدا کی خبر ہوگا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ یہ جعلہ فعل ہے، اس میں الف ضمیر فاعل ہے جو کہ لوٹ رہا ہے اس انسان اور شیر کی طرف۔ یتشاجرانی فعل ہے، اس میں بھی الف ضمیر یہ فاعل ہے، اور بالکلامی جار مجرور مل کر یہ اسی یتشاجران فعل کے متعلق ہوگا۔ علی القوۃ یہ بھی جار مجرور مل کر یتشاجران فعل کے متعلق ہوگا، لیکن قوت کو آپ بنائیں پہلے معطوف علیہ، واو حرف عطف، شدت مضاف، الباس مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا اس کے اوپر معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر اعلی جار کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر پھر یہ اسی طریقے سے یتشاجران فعل کے متعلق ہوگا۔ یتشاجران فعل اپنے فاعل، متعلق اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ اب اس کے بعد آپ آگے دیکھیں، والاسد یطیب فی شدت وباسی، اسد یہ بنے گا مبتدا، یطیب فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل،
فی حرف جر شدت مضاف ہی ضمیر مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ واو حرف عطف بأسہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر معطوف معطوف علیہ معطوف مل کر فی جار کا مجرور ہے جار مجرور مل کر یہ اسی یطیب فعل کے متعلق ہے. تو یطیب فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بنے گا اسد مبتدا کی خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. آگے دیکھیں فنظر الانسان فا عطفہ نظر فعل الانسان اس کا فاعل الا حائد جار مجرور مل کر یہ نظر فعل کے متعلق ہے. صورت رجل صورت مضاف رجل مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ اسی نظرہ کا مفعول ہے. تو یہ جو ہے نا وہو یخنق الاسد یہ جملہ جو ہے نا اس کو آپ رجل سے حال بنائیں. دیکھیں نا اگر آپ ذوالحال حال والا ترجمہ کرتے ہیں تو ذرا مطلب صحیح بنتا ہے کہ آدمی نے دیوار پر تصویر دیکھی اس آدمی کی تصویر اس حال میں کہ وہ آدمی شیر کا گلا گھونٹ رہا ہے. تو رجل اس کو بنائیں آپ ذوالحال اور یہ ہوا ضمیر مبتدا یخنق فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل الاسد یہ بنے گا اس کے لیے مفعول. تو یخنق فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ہوا مبتدا کی خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر یہ اس ذوالحال کے لیے بن جائے گا حال ذوالحال حال مل کر پھر یہ صورت مضاف کے لیے مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ نظرہ کا بنے گا مفعول بھی. تو نظرہ فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ. آگے بھی ایسے ہی ہے فا عطفہ ظاہی کا فعل الانسان اسما فاعل ہے فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف. فا عطفہ کالا فعل لام حرف جر ہو ضمیر مجرور جار مجرور مل کر اس کالا فعل کے متعلق الاسد یہ بنے گا اس کا فاعل فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بنے گا قول اور یہ جو آگے ہے نا یہ آگے بنے گا اس کے لیے مقولہ. اب مقولہ بھی اس میں دیکھیں اس میں جو ہے نا مقولے کے اندر ایک شرط ہے اور ایک جزا ہے. یہ جو ہے نا لو کان الصباء مصورین مثل بنی آدم یہاں تک بنے گا شرط اور یہ جو نا لم یقدر الانسان یخنق سبعا وکان الامر علی عکس ذالک یہ بنے گا اس کے لیے جزا. دیکھیں ذرا لو حرف شرط ہے کانا فعل ناقص الصباء یہ بنے گا اس کا اسم اور مصورین یہ بنے گا اسی کانا کی خبر مثل مضاف بنی مضاف الیہ مضاف اور یہ آدم مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر مثل کے لیے مضاف الیہ مثل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ کانا کے لیے مفعول. تو کانا فعل ناقص اپنے اسم و خبر اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بنے گا شرط اور یہ اس کی جزا ہے. لم یقدر الانسان لم یقدر یہ فعل ہے الانسان اس کا فاعل ہے یخنق یہ فعل ہے اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے سابون یہ بنے گا اس کے لیے مفعول فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر ان مصدر کی تعویل میں ہو کر یہ جو لم یقدر ہے اس کے لیے بنے گا مفعول بھی. تو لم یقدر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ واو حرف عطف کانا یہ فعل ناقص ہے الامر یہ بنے گا اس کے لیے اسم الا حرف جر عکس مضاف ذالک مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر جار کا مجرور جار مجرور مل کر یہ ثابتاً شبہ فعل کے متعلق ثابتاً شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ بنے گا کانا کی خبر. تو کانا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہو کر پھر یہ معطوف ہوگا اس کے اوپر. تو معطوف علیہ معطوف سے مل کر پھر یہ جو پیچھے شرط بنا تھا اس کے لیے بن جائے گی جزا شرط اپنی جزا سے مل کر یہ قال له الاسد جو ہم نے بنایا تھا قول اس قول کے لیے بن جائے گا مقولہ. تو اس ترتیب سے آپ نے اس کی ترکیب مکمل کرنی ہے.